اور اللہ کریم تاریخ کا وہ حصہ جس پہ ہم تھوڑی بہت بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہے، کیونکہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد دشمنان اسلام جو ہیں ان کی خفیہ سازشیں، مختلف خفیہ سوسائٹی اور خفیہ انجمنوں کے ایک سلسلہ شروع ہوا جو آج تک اس دنیا میں موجود ہے، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہم بتا سکتے جس میں یہ دشمن اسلام اپنی سیکرٹ جو کانسپیریسی اور سازشیں ہیں، ریشہ دوانیاں اس میں مصروف نہ رہے ہوں۔ کبھی یہ ابو لولو فیروز اور اس کے ترغیب دہندہ کی شکل میں تھے، تو کبھی یہ عبداللہ بن سبا اور سبائیہ گروہ کی صورت میں تاریخ میں رہے ہیں، کبھی ان کا نام خوارج ہوا، کبھی عباسیوں اور الویوں کی سازش، کبھی بنو امیہ کے خلاف یہ کرتے نظر آئے ہیں، عباسی کے خلاف الویوں کی کوشش میں مصروف ہوئے، یعنی نام دیے گئے جن ہستیوں سے ان کو منسوب کیا گیا ان سازشوں کو، ان کو تو کانو کان خبر ہی نہیں تھی۔ کبھی اس کا نام فدائی اسماعیلیہ گروہ ہو گیا، کبھی اس نے فری میسن کی شکل اختیار کر لی، اور کبھی اس نے انارکسٹوں کی شکل اختیار کی، کبھی ڈپلومیسی، کبھی پالیسی، کسی بھی روپ میں نا، کبھی شہنشاہ اور بادشاہوں کے وزارت خارجہ میں یہ لوگ ان دفتروں میں بیٹھے ملتے ہیں آج تک۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام سے پہلے کا تمام زمانہ اس خفیہ سازشوں سے خالی تھا، لیکن آپ سے پہلے کا زمانہ بھرا ہوا تھا۔ صرف وہی پیریڈ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کا ہے، وہ اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ سازشی کسی نہ کسی روپ میں تھے۔ اگر آپ قبل اسلام دیکھنا چاہتی ہیں نا، اب کا دور بھی دیکھ لیں اور رسالت سے پہلے کا دور بھی دیکھ لیں، کبھی یہ بابل میں ہاروت اور ماروت اور حضرت حزقیل و دانیال کی تدبیروں کے کامیاب بنانے میں مصروف تھے، کبھی بابلیوں کو یکطلق انہوں نے برباد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی اس گروہ نے ہندوستان میں مہانت کے خاندان کی سلطنت کو مٹایا اور چانکیہ برمی کے چندر گپت کو کامیاب کرا دیا، کبھی اس گروہ نے رستم کو ہلاک کر کے کیانیوں کے مشہور خاندان کو زوال کی دعوت دی، کبھی اس نے بدھ مت کو ہی نہیں چھوڑا اور بدھیوں کا تمدن کو ہی انڈیا سے نیست و نابود کر دیا، کبھی یہ جولیس سیزر کو قتل کرا کے سلطنت روما کی سلطنت کو پامال کرتے رہے ہیں۔ یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پیریڈ کے علاوہ کوئی پیریڈ آج تک ریشہ دوانی اور پالیسیوں اور بےایمانیوں اور سبائیوں اور سازشیوں سے خالی رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی ایز اے مومن اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے اور نور بصیرت سے کام لینا ہے۔ اب جو سبائیہ فرقہ تھا وہ حضرت علی سے اظہار محبت تو کر رہا تھا، لیکن جو ہی آپ کو پتا ہے کہ مصر فتح ہوا تو وہ مصر سے فرار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو دونوں کو نہیں چھوڑیں گے، نہ حضرت امیر معاویہ کو نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ اگر ہم دونوں سے نکل گئے تو پھر تو ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے بیچ میں رہ کے ان کی جڑیں کاٹنی ہے خدا نخواستہ۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بندوں کو مختلف روپ دے کر حضرت علی کے لشکر میں شامل کرنا ضروری سمجھا، اور ہر طریقے سے، ہر ممکن طریقے سے وہ حضرت علی کے ساتھ مل گئے۔ اب ایک اور جو واقعہ ہوا اس دوران وہ کیا ہے کہ جو ہی حضرت علی جنگ جمل سے فارغ ہوئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ میں کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنا لیتا ہوں، کیپٹل سٹی، قیام گاہ، کیونکہ مدینہ تو بہت دور ہے اور کوفہ شام سے قریب ہے، حضرت امیر معاویہ کو ہینڈل کرنا مجھے آسان ہو جائے گا، اور ویسے بھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بہت سے صحابہ وہاں موجود تھے، لیکن جب حضرت عثمان غنی نے بہت سے جید صحابہ کو عامل بنا کے بھیجا ہے نا تو وہ اپنے خاندان سمیت موو کی ہیں، تو اب صحابہ خال خال ہی وہاں رہ گئے ہوئے ہیں۔ جو دوسرے عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ تھے یعنی حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، تو وہ پچھلی جنگ میں آپ نے دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جنگ جمل میں کام آئے اور شہید ہو گئے۔ لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سوچا کہ میں دارالخلافہ کوفہ کو بناتا، اور کوفہ کی وفاؤں کا آپ کو کوفیوں کا پتہ ہی ہے، لیکن وہاں کیونکہ فدائین علی بظاہر کافی تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ خلیفہ وقت کو مجبوراً سپہ سالاری کرنی پڑی ہے۔ آج سے پہلے تو دونوں خلفاء جو ہیں وہ مدینے کے اندر رہے تھے، دارالحکومت پہ ان کی نظر تھی اور وہاں سے وہ احکامات جو ہیں وہ بھیجتے تھے، لیکن اب خلیفہ بنفس نفیس لیڈ کر رہے ہیں، سپہ سالار اعظم ہیں، تو اب تو یعنی ملکی انتظام بہت پھر پیچھے چلا گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ
حضرت علی نے بصرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کو وہاں کا حاکم مقرر کیا، خود اپنے لشکر سمیت اپنی فیملی سمیت کوفہ آ گئے۔ اور یہاں یہ بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ جو قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، بلوائیوں میں سے ایک کے ساتھ عبداللہ بن صفا کے ساتھ مل گیا نا، عبداللہ بن صبا کے ساتھ علیحدہ جماعت سبائی اس نے بنا لی، اور سادہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ بنا بنا کے اور اپنی جماعت کو وہ مضبوط کرتے رہے۔ اور یعنی اس میں اتنے قسم کے لوگ شامل ہوئے کہ جہاں انہیں کوئی مہم پیش آتی تھی وہ نیا سردار بنا کے ایک، یعنی یوں سمجھے کہ شر پسندوں کا ایک ٹولہ تھا، اور وہ اس کو وہاں بھیج دیتے، اور اس طرح یہ پورے عرب میں پھیل گئے تھے بدقسمتی سے۔ اور جنگ جمل میں انہوں نے بڑی بہادری سے کام دکھایا، لیکن حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ پہلے ان کا دم بھرتے تھے، پھر ان میں سے عیب چینی شروع کر دی اور الگ بھی ہو گئے، یعنی ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب کوفہ میں ان کی بہت بڑی تعداد تھی، اور حضرت علی کے لشکر میں بہت باعزت عہدوں پہ بھی فائز ہو گئے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی کے حامی جو ان کو مظلوم سمجھتے تھے، اور وہ تھے، وہ جب دیکھتے کہ جو سپاہی ہیں، جو وہ فرقہ ہے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے، وہ حضرت علی کے قریب اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، تو وہ تو پھر حضرت علی کے اور خلاف ہو جاتے، اور جا کے حضرت امیر معاویہ سے شام میں ملنا شروع ہو گئے۔ اب مصر ایک ایسی جگہ تھی، طاقتور جگہ تھی، جہاں پہ قیس بن سعد جو ہیں گورنر حضرت علی نے بنا کے بھیجے ہوئے تھے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بڑے باوفا تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے چاہا کہ ان کو توڑیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے بیعت کی ہوئی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سب ہاتھ پہ سب کی بیعت ہے، ان کو چھوڑنا غداری ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے، میں حضرت عثمان غنی کو مظلوم سمجھتا ہوں، ان پہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس وقت خلیفہ وقت کا میں ساتھ دیتا ہوں۔ اور وہ مصر کے گورنر تھے، بہت مضبوط گورنر تھے، اور امیر معاویہ کو سب سے زیادہ خطرہ مصر سے تھا۔ ان کو یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اگر کوفہ سے شام پہ اٹیک، ظاہر ہے وہ کریں گے، اب اسی لیے تو انہوں نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا ہے، تو بہتر ہے کہ میں حضرت سعد بن قیس کو توڑ لوں، اپنے ساتھ ملا لوں، ایسا نہ ہو کہ ادھر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کوفہ سے مجھ پہ اٹیک کریں، تو ادھر سے حضرت سعد جو ہیں وہ مصر سے اٹیک کر دیں، تو دونوں محاذوں پہ میرے لیے لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن حضرت سعد ان کے قابو میں نہیں آئے، نہیں مانے، لیکن لوگوں نے حضرت سعد کے خلاف حضرت علی کو بھڑکانا شروع کر دیا، سبائیوں نے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت سعد کو خط لکھا کہ آپ ایسا کریں کہ جتنے مصر میں میرے خلاف لوگ ہیں ان سے زبردستی بیعت لیں، اگر نہیں مانتے تو ان کا سر کچھ لیں۔ تو حضرت سعد بن قیس نے، جو مصر کے والی تھے، انہوں نے لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ وقت نہیں اپنے دشمنوں کو چھیڑنے کا، اگر وہ خاموش ہیں تو خاموش رہنے دیں، تو کم از کم ایک حکومت مصر کی بیک اپ تو رہے نا۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لوگوں نے کان بھرے، سبائیوں نے، انہوں نے کہا یہ تو ان کا ساتھی بنا ہوا ہے، یہ اندر اندر سے امیر معاویہ سے ملا ہوا ہے، لہٰذا یہ اس لیے وہاں کچلنا نہیں چاہتا شر پسندوں کو، زبردستی آپ کی بیعت نہیں لے رہا۔ یہ خبر حضرت امیر معاویہ کے جاسوسوں نے حضرت امیر معاویہ کو پہنچا دی۔ وہ بڑے شاطر سیاستدان تھے، انہوں نے اپنے دربار میں اور عام محفلوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ سعد بن قیس کی ہم پہ بڑی عنایات ہیں، انہوں نے بڑا ہمارا اور ہمارے ساتھیوں کا ساتھ دیا ہے، مصر ہمارے لیے محفوظ مورچہ ہے، یعنی، اور یہ باتیں جان کے وہ سامنے کرتے تھے، اور یہ باتیں حضرت علی کو پہنچتی تو حضرت سعد بن قیس کے اور خلاف ہو گئے، اور انہوں نے یعنی ان سے کہا کہ آپ مصر کی عمارت چھوڑ دو، اور مصر پہ محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے جو ہیں، حضرت بی عائشہ صدیقہ کے بھائی کو وہاں کا والی مقرر کر کے بھیج دیا۔ جب یہ پہنچے ہیں تو حضرت سعد بن قیس تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں لڑائی نہیں کرتا۔ وہ مدینہ آ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھے نہیں مانتے تو جب وہ مدینہ پہنچے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کو پتہ چل گیا کہ وہ ناراض ہو کے مدینہ گئے ہیں، تو انہیں پتہ تھا کہ وہ بہت مدبر سیاستدان ہے۔ اس فیصلے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دو نقصان ہوئے۔ پہلا یہ کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ قاتلین عثمان کے گروہ میں سپاہیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی داڑھی بھی انہوں نے پکڑ کے بدتمیزی اس وقت کی تھی، اور سارے لوگ اس بات کے گواہ تھے۔ بے شک وہ عین قتل کے وقت علیحدہ ہو گئے تھے، باہر نکل گئے تھے، لیکن سب ان کو دشمن سمجھتے تھے۔ انہیں مصر کا حاکم بنا دیا گیا، اور مصر والوں نے سر اٹھایا، اور اوپر سے حضرت امیر معاویہ نے وہاں اپنی سازشی بھیج دیے۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جو سعد بن قیس تھے، وہ جب مدینہ آئے ہیں تو فوراً سے مروان بن حکم، آپ کو پتہ ہے شاطر سیاستدان ہے،
اس کو حضرت میر معاویہ نے بھیج دیا کہ جا کے ان کو قابو کرو، ان کو ہمارے ساتھ ملاؤ۔ تو چاہے سعد بن قیس جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ملے، لیکن یہ ہے کہ نقصان ہوا، یعنی دو دھڑے بن گئے۔ اب سلسلہ یہ تھا کہ چھوٹی جنگیں جو ہیں، چھوٹی مہمات حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی بھیج رہے ہیں شام کی طرف، حضرت امیر معاویہ جو ابھی کاروائیاں بڑی زبردست قسم کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ادھر سے حضرت امیر معاویہ نے یہ چال چلی کہ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ لوگوں سے قسم لے لی۔ اور قسم کیا لی؟ قسم یہ لی کہ جب تک بدلہ نہیں لیں گے حضرت عثمان غنی کا، نہ فرش پہ سوئیں گے، نہ ٹھنڈا پانی پیئیں گے، اور اس طرح سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ اور لوگ جو ہیں حضرت عثمان غنی کا وارث انہیں سمجھتے تھے کیونکہ وہ ان کے خاندان میں سے تھے، اور اس طرح سے دونوں صوبوں میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سعد جو ہیں وہ مراسلہ دیکھ کے مدینہ میں آ گئے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ جو ہیں ان کو ساز باز کرنے لگے ہیں، اور یہ بھی مشہور کر دیا ہے کہ ان کے ہمارے ساتھ بڑے احسانات ہیں۔ تو حضرت سعد بن قیس کو نے جب اپنی معزولی کا فرمان دیکھا تھا تو انہیں بہت دکھ ہوا، تو وہ مدینہ میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نہ ان کا ساتھ دیتا ہوں نہ میں ان کا ساتھ دیتا ہوں۔ مدینہ اس وقت بالکل خالی تھا۔ مروان بن حکم آ کے حضرت سعد بن قیس کو ترغیب دینے لگا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ ہمارے راول دستے میں۔ جب وہ نہیں مانے تو اس نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اتنے دکھ ہوئے کہ وہ مدینہ سے روانہ ہوئے، حضرت علی کے پاس پہنچ گئے۔ تمام حالات انہیں بتائے کہ میں تو آپ کا ساتھی تھا، آپ نے مجھے مصر سے نکال دیا، میں مدینہ پہنچا ہوں، مروان بن حکم مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے، اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ تو جب حضرت امیر معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ قیس بن سعد جو ہیں وہ جا کے دوبارہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مل گئے ہیں، تو اس نے کہا، مروان کو لکھا کہ اگر تو 1,00,000 جنگجو لشکر سے حضرت علی کی مدد کرتا تو وہ آسان تھا، تو 1,00,000 جنگجو لشکر حضرت علی کو فوج کو دے دیتا، وہ آسان تھا، اس کے مقابلے میں کہ تو نے سعد بن قیس کو حضرت علی کے پاس جانے دیا ہے، یعنی بہت نقصان ہوا ہے۔ تو محمد بن ابو بکر مصر پہنچے، انہوں نے لوگوں کی مار پٹائی شروع کر دی، اب مصر کے حالات خراب ہو گئے۔ لیکن اس سے نقصان پتہ ہے کیا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو موقع مل گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ مصر میں کم ذہین حاکم لگا کے یہاں لوگوں کو چھیڑ کے جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنگ اور چھیڑ لی۔ حضرت امیر معاویہ کو شام میں اپنی طاقت بڑھانے کا، لوگوں کی برین واشنگ کرنے کا مل گیا ٹائم۔ اور ایک اور بھی واقعہ اسی دوران ہوا کہ حضرت عمر بن عاص بہت یعنی منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اسلامک تاریخ میں، خلافت فاروقی میں انہوں نے مصر فتح کیا تھا، بہت بہادر تھے۔ جب بلوائیوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو وہ مدینہ میں تھے، تو جب انہیں دیکھا کہ فساد ہو گیا تو وہ مدینہ سے اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے نا، تو بیٹوں کے نام عبداللہ اور محمد ہیں، یہ بیت المقدس جا کے مقیم ہو گئے، اور وہاں انہیں خبریں ملتی رہیں، انہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر ملی، یہ بھی خبر ملی کہ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، پھر انہیں قاتلین عثمان غنی کے قصاص لینے کا بھی خبر ملی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں وہ تعامل کر رہے ہیں، بدلہ نہیں لے رہے۔ حضرت عائشہ کو ہمراہ لے کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی بصرہ کی جانب روانہ ہونے کی خبر بھی انہیں بیت المقدس میں ہی ملی، اور حضرت امیر معاویہ کی بیعت سے انکار کی بھی خبر انہیں ملی۔ پھر حضرت علی جب بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ جنگ جمل میں حضرت طلحہ اور زبیر دونوں شہید ہو گئے ہیں، اور حضرت علی جو ہیں وہ بصرہ پہ قابض ہو گئے ہیں، وہاں عبداللہ بن عباس کو لگا کے خود کوفہ چلے گئے ہیں۔ یہ ساری خبریں حضرت عمر بن عاص کو ملتی رہیں۔ اب حضرت عمر بن عاص نے اپنے دونوں بیٹوں سے مشورہ کیا، دونوں بیٹے بھی ان کے بڑے سیاستدان تھے، ان سے کہا کہ پہلے تو خلافت کے امیدوار 4 تھے، اب 2 تو ہو گئے ہیں شہید، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، اور اس وقت 2 میں مقابلہ ہے، حضرت امیر معاویہ میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ میں۔ اس وقت مجھے اپنی سیاسی چال سے یہ صلح صفائی کرانی چاہیے تاکہ خون نہ بہے۔ تو ایک بیٹے نے کہا کہ آپ نہ جائیں، دوسرے بیٹے نے کہا کہ آپ صاحب الرائے ہیں، آپ دخل دیں اور امت کا یہ معاملہ حل کروا دیں۔ ٹھیک ہے، عمر بن عاص نے دونوں بیٹوں کی تقریریں سن کر کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، میں جو ہوں بیت المقدس سے روانہ ہوا اور دمشق میں حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچ گئے۔
ان का हजरत अमीर माविया के पास पहुंचना भी बहुत बड़ा खतरे का पेश खैमा था, क्योंकि ये बहुत मंजेवे सियासतदान थे। तो हजरत अमीर माविया तो बड़े खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हम बदला लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह है कि जो आप हर जुमे को मस्जिद दमिश्क में और मुख्तलिफ शहरों में हज़रत बीबी नाइला और हज़रत उस्मान गनी के जो खून आलूद कपड़े और उंगलियां और कुरान है उनकी जो नुमाइश लगाते हैं इससे बंद कर दो, क्योंकि इससे फिर लोगों का जोश कम होना शुरू हो जाएगा। एक ही चीज़ वो बार बार देखेंगे ना तो वो रोना धोना कम कर देंगे, इसलिए खास मौकों पे इसकी नुमाइश किया करो। तेज थे ना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जंगे जमल में हज़रत अली करमल्ला वजह के 8-9 हज़ार आदमी मारे गए हैं, जिसमें बड़े नामी गनामी जो सरदार थे। अब वो लोग तो जिनके लोग मरे हैं वो तो पूरी जानशानी नहीं दिखाएंगे ना। एक घर का एक अगर बहादुर जवान मार चुका है तो बाकी लोग तो पीछे हट जाएंगे ना। ये जज्बा ठंडा हो गया उनके साथियों का। और हज़रत अमर बिन आस का ये अंदाज़ा गलत नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि सबाई उनके साथ है और सबाई किसी के वफादार नहीं हो सकते, और वो हज़रत अली करमल्ला वजह की फ़ौज में है और हज़रत अली करमल्ला वजह कूफा में है और कूफियों से वफा की उम्मीद नहीं है। ठीक है। अब हज़रत अली करमल्ला वजह जब कूफा तशरीफ़ लाए हैं तो उन्होंने मुल्क शाम पे हमले की तैयारियां शुरू कर दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को अपना लश्कर दे के बसरा भेजा और उन्हें वहाँ का हाकम बनाया। यहाँ पे कूफा में अबू मसूद इंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना कायम मुकाम बनाया और जंग के लिए चल पड़े हैं। पहले आगे जो है ना अश्तर जो इनके सिपा सलार हैं उनको 8,000 का लश्कर देकर आगे भेजा। इधर जब हज़रत अमीर माविया को पता चला तो उन्होंने भी अपनी फौज अपने सिपा सलार को दे के आगे भेजी। दोनों में बाम कुछ तो खून हुआ। रात की 3 जंगें हुई, 3 दिन हुए। इधर से हज़रत अली और हज़रत अमीर माविया भी पहुंच गए, अपनी अपनी फौजों को लड़ाने लगे। हज़रत अली करमल्ला वजह ने कहा कि पानी पे बढ़ के कब्जा कर लो, लेकिन हज़रत अमीर माविया के फौजी पहले ही कब्जा कर चुके थे। अब वो कब्जा नहीं छोड़े थे। इधर हज़रत अली करमल्ला वजह की जो फौज है वो प्यासी मरने लगी, तड़पने लगे। तो हज़रत अमर बिन आस ने हज़रत अमीर माविया को मशवरा दिया कि पानी का कब्जा छोड़ दें। अगर अलवी फौज प्यास से तड़पने लगी तो जो आपकी फौज है उनके दिल में रहम पैदा हो जाएगा और वो आपका साथ छोड़ देंगे। तो लिहाजा ये फैसला हो कि चलो पानी को छोड़ देते हैं। तो दोनों तरफ से डेलीगेशंस आ जा रहे थे, यानी सुलह की कोशिशें भी हो रही थी। और हज़रत अमीर माविया जो है वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि हुकूमत मुझे मिल जाए या आधी आधी कर लेते हैं। आधे मुल्क शाम का ये दमिश्क वगैरह का इलाका मुझे दे दें, बाकी मदीना और हजाज जो है वो हज़रत अली करमल्ला वजह। यानी बातचीत चल रही थी, लेकिन दोनों फौजों में सबाई मौजूद थे और वो सुलह नहीं होने दें। ये सिलसिला बाहम जंग, यानी कभी जंग हो जाती, कभी कुछ लोग मारे जाते, फिर बैठ जाते, 1 महीना चलता रहा। ये यूँ समझें कि ये फौजी मशकें थी 1 महीना, जो आमने सामने फौजें जमी हुई हैं और फौजी मशकें जो हैं वो हो रही हैं। और ये सिलसिला यानी नफरत भी बढ़ रही थी दोनों फौजों में। इधर हज़रत अली करमल्ला वजह के पास मालिक बिन अश्तर जैसे ज़बरदस्त सिपह सलार थे और मोहम्मद बिन अबी बकर जो हैं वो गवर्नर हैं, आपको पता ही है मिस्र के। और अमार बिन यासर साहबी भी आपके साथ हैं। तो ज़ाहिर है इन तीनों पे इल्ज़ाम था कातलीन उस्मान का। अब इन तीनों को आप कैसे मारें, कैसे शहीद करें, क्योंकि मालिक बिन अश्तर तो सिपह सलार है और ये भी उसी ग्रोह में थे। मोहम्मद बिन अबी बकर इनके गवर्नर हैं, उस अमार बिन यासर मोहतरम साहबी हैं, और यानी इनको वो लोग बागी कह रहे हैं और ये इनके दस्ते रास्त हैं हज़रत अली करमल्ला वजह के। लिहाजा ये पॉसिबल नहीं था। उधर अमीर माविया थे, वो अपने आप को मक्का के रईस, ओद और अजाब की जंगों के फौजों के सिपह सलार अबू सुफियान का बेटे होने की हैसियत से बहुत शोहरत रखते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बीबी उम्मे हबीबा के मोहतरम भाई थे, कातबे वही थे। हज़रत उस्मान के जद और वारिस होने की हैसियत से कसास का मुतालबा कर रहे थे और कहते थे मैं सच हक पे हूँ। तो अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो। लोग भी बेचारे कंफ्यूज थे किसका साथ दें। लड़ाई जो है मुहर्रम का महीना आ गया, लड़ाई बंद हो गई, सफारतें जारी थीं दोनों तरफ ये महीना कि भाई किसी तरह से जंग ना हो। हज़रत अली के पास डेलीगेशन आया और उन्होंने यानी कहा कि आप तो हैं, आपने अपने इर्द गिर्द जो हैं कातलीन उस्मान जमा किए हुए, अपने दस्ते रास्त बनाए हुए। हज़रत अली को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने फरमाया खामोश हो, जो अमारत और खिलाफत के मतलब ऐसी तकरीर का तुझे कोई हक नहीं है। यानी बीबी मसलमा उधर से आया था ना। तो बहरहाल दोनों तरफ से एक दूसरे को धमकियां देंगी। हज़रत अली करमल्ला वजह ने अल्लाह की हम्द सना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने का जिक्र किया, फिर खिलाफत शेखान, उनके
خصائص بیان کیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے دونوں شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کے ساتھ دیا ہے، اور حالانکہ اس کے باوجود کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے میں قریب تر تھا، میں نے کوئی دست اندازی نہیں کی۔ پھر حضرت عثمان خلیفہ بنے ہیں، لوگ ان سے ناراض ہوئے، انہوں نے انہیں قتل کر ڈالا اور میرے ہاتھ پر بیعت کی درخواست کی، میں نے بیعت قبول کر لی، میں قاتلین عثمان میں سے نہیں ہوں۔ اور بیعت کے بعد طلحہ اور زبیر نے عہد شکنی کی، حضرت امیر معاویہ نے میری مخالفت کی، حالانکہ میں سابق بالاسلام ہوں، اور مجھے عجب ہے کہ تم لوگ کس طرح متی ہو گئے ہو ان کے، حالانکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہوں۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت عثمان غنی کا بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ یعنی تو انہوں نے کہا کہ جو شخص کیا آپ حضرت عثمان غنی کو مظلوم مانتے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، نہ میں عثمان غنی کو مظلوم کہتا ہوں نہ ظالم۔ اس سے لوگ ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو پھر آپ سے کوئی بات نہیں کرتے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کے فوج میں شامل ہو گئے۔ ماہ محرم جو ہی گزرا ہے تو فرسٹ سفر کو جنگ کا حکم دے دیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، اور ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا کہ بھاگنے والوں کو نہ پکڑنا، نہ قتل کرنا، زخمیوں کا مال نہ چھیننا، کسی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، عورتیں اگر گالیاں بھی دیں تو ان کو کچھ نہ کرنا۔ تو بہرحال یہ تقریباً اعلانات جو ہیں امیر معاویہ نے اپنی فوج میں کیے۔ یکم سفر کو صبح لڑائی شروع ہوئی، اور یعنی جو کوفہ والے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو علوی فوج تھی اشتر بن مالک کے ساتھ، اور ادھر ابی بن مسلمہ جو ہے وہ سپہ سالار ہیں، شام تک لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ روز یہ جنگ ہوتی، ایک ہفتہ، ہر روز نیا نیا سپہ سالار آ کے اپنی جنگی یعنی قابلیت دکھاتا، اور دونوں لشکروں کی تعداد 90 اور 80 ہزار کے تقریباً قریب تھی، سارے طاقت میں بھی جوش میں بھی آگے تھے۔ یہ ہفتہ اسلام کی تاریخ کا بڑا منحوس ویک ہے، اس میں مسلمانوں کی تیز تلواریں مسلمانوں کی گردنوں میں چلی، اور دشمن اسلام تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور اس ہفتہ سے بھی زیادہ منحوس آگے آنے والے 2 دن ہیں جو جنگ صفین کے مارکہ خیز دن ہیں، یعنی 8 اور 9 سفر، جمعرات کو دن فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی ہے اور 2 دن جاری رہی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد علوی فوج نے جو حملہ کیا ہے، اور اتنی طاقت سے حملہ کیا، ادھر سے بھی جوابی کارروائی اسی تیزی سے ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے خیمے میں بیٹھ کے لوگوں سے موت پہ بیعت لی تھی کہ مر جاؤ گے لیکن میدان نہیں چھوڑیں گے، ادھر بھی یہی عالم تھا۔ حضرت علی خود قلب پہ لڑ رہے تھے، یعنی سپہ سالاری کر رہے تھے، یعنی ایسی جنگ تھی، میمنہ میسرہ تلواریں صبح سے رات تک چلتی رہیں۔ آخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے حضرت عمار بن یاسر نے اونچی آواز میں لوگوں سے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے اور اس کو مال اولاد کی طرف کوئی خواہش نہیں ہے، وہ میرے ساتھ آئے۔ اور اتنے لوگ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک زوردار اٹیک کیا ہاشمی علم لے کر، اور عمار بن یاسر رات ہو گئی۔ اتنا سخت حملہ تھا کہ عمر بن عاص جو اس میں معاویہ کی فوج میں ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی تو اب ہم ہارنے ہی لگے ہیں، کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی تھی، تو عمار بن یاسر شہید ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معلوم ہوا تو بڑا صدمہ ہوا، اور پھر بھی جنگ جاری رہی۔ جمعہ کی یہ رات تھی، شب جمعہ تھی، جو لیلۃ الحریر کے نام سے بعد میں خون آلود رات کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسی شب یہ بھی ایک روایت ہے کہ حضرت اویس کرنی بھی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے۔ حضرت علی کبھی میمنہ کبھی میسرہ، ادھر حضرت عمر بن عاص امیر معاویہ جنگ میں مصروف ہیں، یعنی جو شخص بھی یعنی تھا وہ میدان جنگ میں تھا۔ تو اس رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں حضرت امیر معاویہ کے بالکل خیمے کے پاس پہنچ کے لڑتے، اور حضرت عمر بن عاص نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ آپ باہر جا کے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آواز دی کہ امیر معاویہ آپ باہر آؤ، میرے ساتھ مقابلہ کرو، کیونکہ ہم دونوں کی جنگ ہے نا، ناحق لوگوں کو کیوں مروا رہے ہو؟ ہم میں سے ہم ڈیول کرتے ہیں، جو جیت گیا وہ خلیفہ ہوگا۔ تو عمر بن عاص خیمے کے اندر تھے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، انہوں نے کہا جائیں، سچی بات ہے، مقابلہ کریں، آپ میں سے جو جیت جائے وہ خلیفہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ہنس کر کہا کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ میں جاؤں؟ آج تک کوئی علی کے ہاتھ سے بچ سکا ہے؟
میں جاؤں اور مارا جاؤں اور آپ چاہتے ہو کہ آپ خلیفہ بن جاؤ. یعنی آپس میں بھی ان کی، یعنی یہ 30 گھنٹے مسلسل تلواریں چلتی رہیں. 70,000 آدمی دونوں طرف سے مارے گئے. 70,000. اسلام کی اتنی بڑی طاقت کا آپس میں لڑ کر ضائع ہونا بہت بڑی مصیبت تھی. یہ 30 گھنٹوں کی نحوست جو مسلمانوں پہ وارد آئی تھی، اور بے نظیر بہادر لوگ قتل ہو کر بغیر کسی وجہ کے زمین پہ ڈھیر ہو گئے تھے. اگلی دوپہر ڈھل گئی. حضرت مالک بن اشتر جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہوئے تقریباً فتح پا رہے تھے، تو حضرت عمر بن عاص جو بڑے شاطر سیاستدان تھے، حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ اب تو لگتا ہے کہ ہم ہارنے لگے ہیں، ایسا کرو کہ اپنی فوج کو کہو کہ نیزوں پہ قرآن اٹھا کر میدان میں جائیں اور کہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ثالث ہے، قرآن فیصلہ کرے گا. جب قرآن نیزوں پہ یہ ٹانگ کے جائیں گے تو لوگ جنگ سے ہاتھ کھینچ لیں گے، کیونکہ اس وقت ہم مارنے لگے ہیں. حضرت امیر معاویہ کو یہ تجویز بڑی پسند آئی. فوری طور پہ قرآن جو ہے نیزوں پہ چڑھا کے اور میدان میں اپنی فوج کو داخل کر دیا. اب الوی فوج جو ہیں وہ ان کی چال میں آ گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ انہیں سمجھاتے رہے کہ یہ ایک جنگی چال ہے. انہوں نے کہا ہم تو قرآن کے خلاف نہیں تلوار چلا سکتے، قرآن کو ثالث بنائیں اور فیصلہ کریں. حضرت مالک بن اشتر کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے واپس بلا لیا. انہوں نے کہا مجھے نہ واپس بلائیں، میں اس وقت جیت کے کنارے پہ پہنچا ہوا ہوں، جو شامی فوج ہے وہ بالکل ہار رہی ہے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میرے ارد گرد جو یہ سبائی جمع ہوئے ہیں، انہوں نے تو لڑنے سے انکار کر دیا اور لوگوں کو یعنی کہا کہ بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو. تو بہرحال یہ سلسلہ اس طرح سے جاری تھا اور ہوا کا رخ پلٹا. اب یہ کہا کہ دونوں طرف سے ایک ثالث مقرر کر دیا جائے. حضرت امیر معاویہ چلاک تھے، انہوں نے عمر بن عاص جو شاطر سیاستدان ہیں منجے ہوئے ان کو مقرر کیا، اور یہاں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت عبداللہ بن عباس کو جو بہت ذہین تھے انہیں مقرر کرنا چاہتے تھے، لیکن سبائیوں نے مخالفت کی. انہوں نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشری کو کریں جو بہت بوڑھے سادہ لوگ بزرگ تھے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں. مجبوراً حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضرت ابو موسیٰ اشری کو یعنی اپنا ثالث بنانا پڑا اپنی طرف سے. اور اس طرح دونوں فوجوں کے درمیان ایک اقرار نامہ طے پایا. حضرت عمر بن عاص نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہماری یہ شرائط ہیں کہ اقرار نامہ کیا ہے کہ دونوں جو ہے نا حاکم یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت امیر معاویہ دونوں دستبردار ہو جائیں، پھر عوام میدان جنگ میں موجود ہے، یہ فیصلہ کریں کہ کس کو بنانا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک قسم کی جمہوریت پولنگ. تو حضرت ابو موسیٰ اشری کے ساتھ مل کے معاملہ طے پایا. اب جب فیصلہ سنانے کا وقت آیا، یعنی دونوں نے حضرت ابو موسیٰ اشری حضرت عمر بن عاص الوی اور شامی فوج کے ثالث جو ہے نا دونوں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کریں گے. تو حضرت عمر بن عاص نے کہا جب میدان میں آئے فیصلہ ہونے لگا دونوں ثالث سنانے لگے، تو حضرت ابو موسیٰ اشری نے حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ آپ کھڑے ہو کے فیصلہ سنائیں، آپ کہیں کہ میں اپنے امیر یعنی حضرت امیر معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور میرا فیصلہ ہوگا. پھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں. حضرت عمر بن عاص بہت چلاک تھے، انہوں نے کہا آپ بزرگ ہیں، پہلے آپ اپنے امیر کو معزول کریں. حضرت ابو موسیٰ اشری بہت سادہ لو صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے اپنے امیر کو معزول کریں گے، تو میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو معزول کر دیتا ہوں، پھر نیا خلیفہ چنتے ہیں. یہ کہہ کر حضرت ابو موسیٰ اشری بیٹھے. حضرت عمر بن عاص سے کہا آپ فیصلہ سنائیں. وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشری نے اپنا فیصلہ سنا دیا، انہوں نے اپنے امیر کو اپنے خلیفہ کو معزول کر دیا. میں اپنا فیصلہ سناتا ہوں، میں اپنے خلیفہ کو معزول نہیں کرتا، میرا خیال ہے کہ وہ خلافت کے لیے بہترین کینڈیڈیٹ ہیں، لہٰذا انہیں خلیفہ رکھا جائے. اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشری بہت شور کیا کہ یہ فراڈ ہے، یہ دھاندلی ہے، ہمارے درمیان یہ طے نہیں پایا تھا، یہ اقرار نامہ بالکل غلط ہے. لیکن اس وقت یہ فیصلہ ہو چکا تھا. اب حکمین، ان کو حکمین کہتے ہیں، یہ 13 سفر کو اقرار نامے حکمین کے سپرد کیے گئے ہیں. اور اسی دوران وہ خوارج، انہوں نے کہا کہ آپ دونوں ہی فراڈی ہو، ہم کسی کا بھی ساتھ نہیں دیتے. وہ نکل گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تم دونوں کو ہی قتل کر دیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے. تو بہرحال یہ حکمین کا جو فیصلہ ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو فراڈز کے اور حضرت موسیٰ اشری کی سادہ لوئی کی وجہ سے، اور یہ بھی سبائیوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ اشری کو حکمین حضرت
अली तो नहीं बनाना चाहते थे, वो तो अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे स्मार्ट शख्स को बनाना चाहते थे, यंग शख्स को। तो बहरहाल अब यहाँ से एक ग्रोह ख्वारिज का निकला है जिसने कहा है कि हम जो है सबको ही कत्ल कर देंगे, और इस तरह आलम इस्लाम एक और खून रेज सिलसिले में धकेल दिया गया है। ये दौर पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को ख़त्म करेंगे। आज हमने जंग सफ़ैन को पढ़ा है। ये वही जंग है जिसके बारे में मैं वो रवायत आपको सुनाया करती हूँ कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने एक दफ़ा, इससे रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत बीबी फातिमा तो ज़हरा मफ़हूम है कि ग़ुलाम के हसूल के लिए गई थी कि मेरे छोटे बच्चे हैं, तो आप जो हैं बाबा जान ग़ुलाम जो हैं तकसीम कर रहे हैं, तो आप मुझे भी ग़ुलाम अता फरमाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क्या मैं तुम्हें ग़ुलाम से बेहतर चीज़ ना अता फरमाऊं? तो हज़रत बीबी आयशा फातिमा तो ज़हरा ने फरमाया था, जी बाबा जान। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तस्बीहात फातिमा के बारे में बताया था कि आप जब बिस्तर पे रात को लेटो तो 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा यानी 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 टाइम 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे ग़ुलाम से ज़्यादा बेहतर है। यानी नौकर की ज़रूरत नहीं है कि आप थकेंगी नहीं, जब आप सुबह जागेंगी तो इंशाल्लाह फ्रेश उठेंगी, और ये बहुत मुजरब नुस्खा है। तो जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ये बात बयान कर रहे थे और ये फरमा रहे थे कि उस दिन के बाद मैंने किसी रात इस अमल को नहीं छोड़ा, तो एक शख्स ने उठ के कहा था, क्या सफैन की रात भी आपने ये अमल किया था? तो आपने फरमाया था, हाँ खुदा के दुश्मन, जंग सफैन की रात भी मैंने ये अमल किया था। यानी इतनी पाबंदी से। और यही जंग सफैन है जो आपने पढ़ा कि 30 घंटे दिन रात कत्ल गारत, दोनों फौजें शामी अलवी फौजें आमने सामने थी। तो बहरहाल ये एक सिलसिला है, तलख हकीकत भी है, जिसको पढ़ाना भी मुश्किल है और सुनना भी मुश्किल है। लेकिन अगर इसमें कोई कमी कोताही हो गई है, क्योंकि ये सब सहाबी साहबाजादे और अल्लाह के बहुत कुर्ब वाली हस्तियां हैं, अलग कातबे वही भी हैं, और अली करमल्लाहु वजहू की मनाकब तो क्या बयान की जाए। भाई भी हैं, दामाद भी हैं, मुआखाती भाई भी हैं, हर जंग में शरीक हुए हैं, आपके बिस्तर मुबारक पे सोए हैं, आपकी तरबियत याफ्ता हैं। तो लिहाजा अल्लाह करीम हमें माफ़ फरमाए अगर इनकी शान में बात करते हुए हमसे कोई कमी कोताही हो गई है। तो जंग सफ़ैन की रात भी आपने तस्बीहात फातिमा पढ़ी थी, तो हम क्यों इनको भूले हुए, हम रात को क्यों बिस्तर पे नहीं पढ़ते? लिहाजा कोशिश करें कि बिस्तर पे जो बाकी आप अमाल करती हैं उसमें आपने ये अमल ज़रूर करना है। तो हम कुछ देख रहे थे सुन्नत नबवी और जदीद साइंस में से अमाल के। सुन्नत क्या है कि सोने से जस्ट पहले खाना नहीं खाना, खाना खाना है तो कम से कम वॉक ज़रूर करनी है, यानी 100 कदम कम से कम ज़रूर चलना है। तो अब साइंस भी इस बात को मान रही है कि अगर लेट यानी सोने से जस्ट पहले दूध पिया जाए या खाना खाया जाए तो क्या होता है, अगर तो जल्दी खा लिया जाए तो क्या होता है, बंदा कुछ वॉक करता है, कुछ काम करता है, चलता फिरता है, तो वो अपनी जगह पे खाना पहुंच जाता है। वरना क्या होता है कि मैदे को तो आराम का मौका ही नहीं मिलता, वो तो मसरूफ़ है, दिल भी, दिमाग भी, असाब भी, अज़ा भी, तो वो उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसके नतीजे में निज़ाम हज़म ख़राब हो जाता है, मैदा कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है ना? इसलिए उत्तबा जो हैं वो इस सुन्नत को कहते हैं पूरा किया जाए, कम से कम सोने से 3 घंटे पहले खाना खाया जाए, ताकि उसके फौरन बाद अगर बंदा सो जाता है तो वो खाना जहर बन जाता है। और हम में से अक्सर सब ऐसे ही करते हैं, स्पेशली इफ्तारी के बाद, कि हम होता है कि बस जाए नमाज पे ही बैठे रहें, वहाँ ही इशा पढ़ें और बस लेट जाएं। तो ऐसा नहीं करना, चलते फिरते अपनी तस्बीहां करें, और रात को इस सुन्नत पे अमल करना है कि ज़ोफ़े मैदा से और खराबी मैदा से बचना है। देर से खाना खाते ही सोना नहीं है, हिम्मत करके घर के अंदर ही वॉक बेशक करें, लेकिन ज़रूर करनी है, वरना मैदा ख़राब होगा तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, नफ्सियाती बीमारियां पैदा हो जाएंगी। सिर्फ ये नहीं कि मैदा ख़राब होगा, आपने देखा स्टमक अपसेट हो ना तो बंदे को कुछ नहीं सूझता, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको अपनी जो पड़ी होती है। तो एक है कि खजूर और चमड़े का जो बिस्तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाते थे, कि चमड़े का मैट्रिस गद्दा टाइप था, उसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई थी। तो
مطلب جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ آپ کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال، کھجور کے آپ پتے نہ سمجھیں، چھال کیا ہوتی ہے؟ چھلکا، ٹھیک ہے نا؟ تو سائنس اب کیونکہ فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے، جدید جو سائنس ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ چمڑے سے بنی ہوئی چیزیں انسانی جسم اور مزاج کے عین مطابق ہیں، نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور امریکن کاؤنسل آف ہیلتھ جو ہے اس نے اپنی رپورٹ میں اس ادارے نے کیا کہا ہے کہ چمڑے کا بستر پائلز، بواسیر، بیک ایک، کمر کا درد، لور بیک کا درد، اعصابی کمزوری، یہ نروز ڈپریشن جو ہے، عضلاتی کھچاؤ، یہ مسلز ویکنس، اس کا واحد علاج چمڑے کا بستر ہے۔ سائنس جو ہے نا وہ ساری سنت کو کھنگال رہی ہے کہ کہاں کہاں شفا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے شفا سنت میں ہی ملے گی۔ کھجور کی جو چھال ہے نا وہ ریشہ دار ہوتی ہے نا، تو وہ فوم کی طرح یعنی نرم تو ہوتی ہے جب اسے چمڑے میں بھر لیتے ہیں، لیکن فوم کی طرح نقصان دہ نہیں ہوتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے منع فرمایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ عصر کے بعد زمین کی جو گردش ہے نا، جو اس کی محوری گردش ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو لمبائی کی گردش ہے نا وہ کم ہوتی ہے، سکڑتی ہے۔ اس وقت عصر کے بعد زمین میں سے ایک خاص قسم کی گیس نکلتی ہے جو آدمی کے دل اور دماغ پر بوجھ اور وزن ڈالتی ہے، اور اگر یہی آدمی عصر یا عشاء کے بعد سو جائے تو اس گیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس وجہ سے طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی عصر اس کے بعد اور عشاء سے پہلے سونا، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور آج سائنس کہہ رہی ہے کہ واقعی زمین میں سے، اور آپ نے دیکھا ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے کہ مغرب سے پہلے یعنی جب ڈھلتی عصر ہو تو بچوں کو گھر میں بنا لو، دروازے بند کر دو، کیونکہ وہ اس خاص گیس کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت شیطانی جنات یعنی روح کی دنیا میں آپ ان کو شیطانی جنات، سائنس کی دنیا میں آپ اس سے بیماریاں اور بوجھ اور نفسیاتی جو تکلیف ہے اس کو کہہ سکتے ہو۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم سنت سمجھ کے، گیس سے ڈر کے نہیں، سنت سمجھ کے شام ڈھلتے ہی اپنے بچوں کو اگر روڈ پہ باہر ہیں انہیں فوراً گھر میں بلائیں، کلمہ پڑھ کے دروازے بند کریں، بلائنڈس آگے کریں، لائٹس آن کریں، ذکر کریں، اور جب اندھیرا پھیل جائے پھر بچوں کو کسی کام سے نکلنا ہے تو ان کو نکلنے دیں۔ لیکن اس جو ملگجا سا ہوتا ہے نا، رات دن میں بدل رہی ہے، ڈھلتی عصر سے اندھیرا پھیلنے تک، اس وقت بچوں کو باہر نہیں نکلنا۔ اور دوسرا حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل وضو فرمایا کرتے تھے، کیونکہ عشاء کی زندگی کے بعد کچھ معمولات ہوتے ہیں۔ اب جب آرام کا وقت آ گیا تو ایسی حالت میں آرام اور سکون کے لیے وضو بہت ضروری ہے، کیونکہ وضو جو ہے نا وہ آپ کے جسم کو اعتدال میں لے آتا ہے، بے خوابی کا علاج ہے، بے سکونی کا علاج ہے، ڈپریشن کا علاج ہے۔ اس وقت بندے کو پیس چاہیے ہوتا ہے بیڈ میں جانے کے لیے۔ تو یہ سنت جو ہے نا یہ ہمیں بہت سے نفسیاتی امراض سے بچائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اپنے کپڑے چینج کرتے تھے، تہمت باندھ کے کرتا اتار کے آپ لٹکا دیتے تھے، یعنی کیجول ڈھیلا ڈھالا لباس۔ اور اب جو ہائیجینس ہیں، افسانے صحت والے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جس لباس میں آپ کا تمام دن گزرا ہے نا اس لباس میں کبھی نہیں سوئیں، بلکہ ایسے لباس میں سوئیں جو ہلکا، ڈھیلا ہو، تنگ سخت نہ ہو، کیونکہ اس وقت پھر نیند کی دیوی آپ کے پاس کیا ہوگی، آپ تو پھنسے ہوئے ہیں لباس میں۔ سونے کا لباس یعنی جو آپ کا سلیپنگ ڈریس ہے، اہل یورپ نے یہ اصطلاح نکالی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو رات کو تہمت باندھ کر ہلکا پھلکا ڈھیلا لباس پہن کر سوتے تھے۔ تو اس سنت کو، پھر ایک سنت اور بھی ہے کہ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑیں، یعنی احتیاطی تدبیر ہے نا جو شاید کسی مذہب میں ہمیں نہیں ملے گی۔ اور اس میں کیا ہے کہ جب بندہ بستر پہ سوتا ہے نا تو اس کے ڈیڈ سیلز جو ہے نا باڈی کے وہ جھڑتے ہیں۔ تو اگر آپ بستر دوسرے دن بھی اسی ڈیڈ سیلز کے اوپر سوئیں گی تو بہت سی بیماریاں، سکن ڈیزیز، بہت جلد کے نقصان دہ ہے۔ لہٰذا ان ڈیڈ سیلز کو جو آپ کے سوتے ہوئے آپ کی باڈی سے جو چیزیں، جو سکن جو جھڑی ہے وہ جھاڑنا اپنے بستر کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اشراط الارض، کیڑا، سانپ، بچھو وغیرہ جو ہے وہ بستر کے پاس نہیں آتے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے جو سائنس، جس کو بہت ساری باتوں کو سائنس کی جرت ہے کہ وہ نہ مانے، پگڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ 3 رنگوں کی پگڑیاں آپ نے استعمال کی ہیں، 3 کلرز، وائٹ، گرین اور بلیک، سفید، سبز اور سیاہ پگڑی پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج سائنس کو اس کا پتہ چل رہا ہے، جو آدمی پگڑی باندھے اسے لو نہیں لگتی، یعنی سن سٹروک نہیں ہوتا، پگڑی باندھنے سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا، اگر ہو تو اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ سر درد کے لیے پگڑی کتنی مفید ہے، آپ کو یاد ہے نانیاں ہماری جب سر دکھتا تو پٹی باندھ لیتی سر پہ، یہ سر درد کے لیے، جو پگڑی باندھے اسے سر درد یعنی ہیڈ ایک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ پگڑی دماغ کو طاقت دیتی ہے، یاداشت بڑھانے کا بڑا عجیب نسخہ ہے۔ اور جو پگڑی کا شملہ پیچھے آپ لٹکاتے ہیں نا ریڑھ کی ہڈی پہ، یہ ریڑھ کی ہڈی کے ورم کو دور کر دیتا ہے، وہ انفلیمیشن جو اس میں آتی ہے اس سے بچاتا ہے، اور نیچے کے دھڑ کو، حرام مغز جو آپ کا اسپائنل کورڈ ہے اس کے فالج سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پگڑی کے شملے میں کیا جو پیچھے لٹک رہا ہے، بلا وجہ تو آپ کے حیات طیبہ میں، آپ کے لباس تک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور جو سفید پگڑی ہے وہ دماغ، اعصاب کو گرمی کی تبازت سے بچاتی ہے، سکون دیتی ہے، دماغ کا فالج، یہ امراض نہیں ہوتے۔ اور پگڑی کا استعمال سے یعنی بندہ معزز بھی لگتا ہے، عزت دار لگتا ہے، باروب لگتا ہے۔ اب ماہرین نفسیات کیا کہتے ہیں، سائنس کیا کہتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امامہ باندھا کرو، اس میں حلم میں بڑھ جاؤ گے۔ حلم کیا ہے؟ قوت برداشت اور تدبر۔ ڈاکٹر عزیز احمد ماہر نفسیات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے ڈگری لینے ابراڈ گیا، باہر کے ملک گیا، تو وہاں نفسیاتی امراض سے بچنے کے لیے پگڑی نما ایک کپڑا سا سر پہ باندھا جاتا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ نفسیاتی مریضوں کے سر پہ یہ پگڑی کی طرح کپڑا کیوں باندھتے ہیں، تو میرے ذہن میں فوراً خیال ہے یہ تو پگڑی ہے، اسی انداز سے باندھ رہے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم باندھا کرتے تھے۔ وہ اس لیے ماہرین ان کے جو ہیں وہ پگڑی باندھتے تھے کہ اس سے آدمی کے اندر مسائل اور مصائب کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، وہ نفسیاتی امراض سے بچ جاتا ہے۔ صدیوں قبل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اب سائنس اس پہ تحقیق کر رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس تو پہنتے تھے لیکن سبز لباس بھی آپ کو بڑا پسند تھا، اور آپ کو پتہ ہے نا ہر رنگ میں سے ایک انویزیبل ریز نکلتی ہیں، لہریں نکلتی ہیں، یہ لہریں جسم پہ پوری کیفیات پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا دلہن کو ریڈ کپڑے پہناتے ہیں وہ جذبات میں ہیجان پیدا کرنے کے لیے، ریڈ جو کلر ہے، اور سبزہ باغات، پھول، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، کیوں ہم جاتے ہیں ویکیشنز پہ، وہ کیونکہ آپ جب گرینری کو دیکھتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو راحت ملتی ہے، پیس ملتا ہے۔ اور کروموپیتھی کے ماہرین کے مطابق جو سبز لباس ہے نا بڑی بیماریوں کا علاج ہے، یہ معدے کے السر سے بچاتا ہے، معدے کی پرانی جو تیزابیت ہے نا، ایسیڈیٹی، اس کو ختم کرتا ہے، اور دماغی اور اعصابی جو کھچاؤ ہے، نروز جو ہے اس کو بچاتا ہے، ڈپریشن سے بچاتا ہے، اور دل کے خاص کر امراض، ہائی بلڈ پریشر اور خاص طور پر سکن کی بیماریاں، جلن، ان سے بچاتا ہے۔ دیکھیں سوچنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک پسند کتنی قیمتی ہے، اور اگر ہم سنت، بار بار میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ سنت سمجھ پہ کہ آپ نے عمل کرنا ہے، سنت سمجھ کے عمل کرنا ہے، سائنس سمجھ کے عمل نہیں کرنا۔ اور یہ دیکھیں کہ عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جو کپڑا ہے وہ کیا کریں، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکائیں، مردوں سے کہا ہے نہیں لٹکائیں، عورتوں سے کہا ہے لٹکائیں، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مشیگن میں ایک ریسرچ جو ہے وہ ہوئی، اور اس میں ایک حصہ یہ تھا کہ عورتوں کو جو شریعت میں شلوار قدموں کی پشت تک نیچے تک ٹخنوں تک لٹکانے کا حکم ہے، تو وہاں کے جنہوں نے یہ ریسرچ لکھی ڈاکٹر طاہر منیر، وہ وہاں کے لوگوں سے ملے، اس پہ جب ڈسکشن کی، جب اس پہ لوگوں کی رائے لی، تو وہ پتہ چلا کہ عورتیں اگر کھلے پائنچوں والی شلوار یا ٹخنوں کے اوپر شلوار لٹکائیں گی
تو ان کے اندر نسوانی ہارمونز کی کمی یا زیادتی، ان کے ہارمونز ان بیلنس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اندرونی ورم، کمر کے درد، اعصابی کھچاؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور وہ فرمانے لگے کہ جب میں نے یہ کیفیت یعنی خانہ دار عورتوں میں دیکھی تو واقعی جنہوں نے سنت سے اعراض کیا تھا ان میں یہ پریشانیاں تھیں۔ صدقے جائیں اپنے مذہب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لنگی آدمی کی پنڈلی تک ہونی چاہیے، اس کے نیچے ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں کے نیچے نہیں آئے، اگر وہ آئے گی تو کیا ہوگا، وہ حصہ آگ میں جلے گا۔ اور جو شخص متکبرانہ کپڑے کو لٹکائے گا، یعنی تکبر سے، قیامت کے دن اللہ کریم اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، یہ ابو داؤد ابن ماجہ میں ہے۔ تو اس کی ریسرچ میں کیا ہے وہ کہ ڈاکٹر طاہر منیر نے مشیگن اسٹیٹ میں جو اپنی پی ایچ ڈی کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہاں ایک ہیلتھ سینٹر میں نے دیکھا، اور میرے دوست نے کہا کہ تمہیں ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں۔ تو ہم نے دیکھا ہر جگہ شعبہ لباس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر لٹکاؤ، یعنی ڈریس کو، پینٹ کو، شلوار تو نہیں لکھا ہوگا نا۔ تو اس سے کیا ہوگا، ورم، جگر کی اندرونی ورم اور پاگل پن سے بچ جاؤ گے۔ تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ مسلمانوں کا سینٹر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ عیسائیوں کا تحقیقی ادارہ ہے، یہاں یہ مختلف چیزوں پہ ریسرچ اور کرتے ہیں، اور پھر اس پہ لوگوں کی رائے لیتے ہیں، فیڈ بیک لیتے ہیں کہ اگر شلوار ٹخنوں کے نیچے ہوگی تو بعض اہم ترین شریانیں جو آرٹریز ہیں نا، وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہوا اور پانی کی اشد ہر وقت ضرورت ہے مردوں کے فزیک میں، اگر وہ ڈھکی رہیں گی تو جسم کو اندر یعنی وہ مذکورہ تبدیلیاں آئیں گی، جس سے ان کو لوگوں کو یہ بیماریاں لگ جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مردوں کے لیے ریشم کا لباس بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ریشم کا لباس جو ہے وہ گرمی مائل ہوتا ہے، خشک ہوتا ہے۔ آپ پتہ ہے شہتوت کا کیڑا جو اسے ریشم کو بناتا ہے، وہ بنتا ہے اور بنتے بنتے اندر خود ہی بند ہو کے مر جاتا ہے۔ تو یہ ریشم کا جو کپڑا ہے یہ سفوکیشن پیدا کرتا ہے، تو مردوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ نہ پہنے۔ تو لہٰذا قرآن و سنت پہ جب تک ہم عمل کریں گے ہمارے لیے سکھ چین ہی ہے۔ تو لہٰذا پھر وہی کہ سنت سمجھ کے عمل کرنا ہے تاکہ ہر عمل پہ ہمیں اجر ملے، اور اگر سنت سمجھ کے نہیں کریں گے تو پھر دنیاوی فائدہ تو ہو جائے گا لیکن آخرت کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ایسا تو نہیں کرنا، ہمیں تو آخرت کا فائدہ لینا ہے۔ گھریلو جھگڑے بڑھ رہے ہیں، فون میسیجز، وہ یہی ہے کہ ہریسمنٹ کیا کریں، کوئی ٹوٹکا بتائیں، ہر دفعہ ہی ٹوٹکا بتاتے ہیں۔ صبر سب سے بڑا ٹوٹکا ہے، شکر سب سے بڑا ٹوٹکا ہے۔ اگر دونوں پارٹیاں مرد اور عورتیں کریں تو فیض ہوگا۔ اور ایک اور بھی بڑا مجرم عمل ہے کہ 7 باداموں کی گریاں لی جائیں، ٹھیک ہے نا، ایلمنٹ 7 لیے جائیں، اور ان 7 پہ اول آخر درود شریف پڑھ کے سورت یاسین ہر بادام پہ 1 دفعہ پڑھی جائے، اور پھر دونوں فریقین کو کھلا دیے جائیں، تو انشاءاللہ ان میں صلح ہو جائے گی۔ پچھلی دفعہ میں نے مرچوں کا عمل بتایا تھا، اس کا فیڈ بیک آیا، لوگوں کے حالات اللہ کریم کی رحمت سے، محض اس کے ذکر کی وجہ سے بہت بہتر ہوئے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے، ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، کسی اور ملک سے یہ پیغام آیا ہے، انگلینڈ سے، کہ وہ جو ہے شادی ہوئی بڑی ارینج، اور یعنی 1 سال گزرا، ڈلیوری سے پہلے شور چھوڑ کے بھاگ گیا کہ میں اتنی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہ کہتی ہے بچی میں کیا کروں، ایک بچے کی بھی ذمہ داری ہے، اور شوہر اس طرح بلا وجہ اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، ذمہ داریوں کے ڈر سے بھاگ گیا ہے۔ تو اللہ کریم رحم فرمائے، ایسی کوئی بھی جدائی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ دعا پڑھیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے پڑھی تھی۔ انشاءاللہ وہ شخص، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بچہ ہے، جو بھی راہ بھولا بھٹکا بھاگا، یا زبردستی اغوا ہوا، یا سسرال والے پٹی پڑھا کے لے گئے، کچھ بھی ہے، بہت سے کیسز دن میں سنتی ہوں نا، کوئی بھی سچویشن ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ دعا بڑی اکثیر ہے، جس طرح کئی سالوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام حضرت
याकूब अलैहिस्सलाम को सही और सालम मिल गए थे, इंशाल्लाह वो वापस आएगा। वो क्या है, खुला इसको पढ़े, या कसीर अल खैर या दाइम अल मारूफ, या कसीर अल खैर, कसीरन कसरत, खैर है खैर, या कसीर अल खैर है कसरत से खैर देने वाले, या दाइम अल मारूफ, ये आप पढ़ें, ये उनकी दुआ है। और यानी बच्चा घर से भाग जाए, मियाँ बीवी में लादगी हो जाए, कोई भी जुदाई हो जाए, इसको आप पढ़ें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करीम बहुत फजल करेंगे। एक बच्ची का मैसेज है कि मैं मेहनत करके खाना बनाती हूँ ससुराल में, लेकिन ये है कि खाना शक्ल तो अच्छी होती है, उसमें टेस्ट नहीं आता, लज्जत नहीं आती। तो बेटे आप जिक्र करते हुए बनाओ, और अल्लाहुल मुसव्विरुल वदूद अगर आप पढ़ लिया करो। 3 नाम है, अल्लाह, अल्लाह का इसमें ज़ात है, अल मुसव्विर वल वदूद। खाने वालों के दिल में जब मोहब्बत होगी ना, आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी, तो फिर उनको टेस्ट भी आएगा ना, ठीक है। और मुसव्विर यानी खाना सूरत से भी अच्छा होगा और सीरत टेस्ट से भी अच्छा होगा। 3 अल्लाह पाक के नाम है, अल्लाहु, अल्लाहु अल मुसव्विर अल वदूद। ये खाना पकाते इंशाल्लाह बहुत लजीज खाना पकेगा, और खाने वालों के दिल में इंशाल्लाह मोहब्बत भी पैदा होगी। और रसूल रिश्ता के लिए कहा गया है कि भाई बच्चे की शादी नहीं हो रही, क्या करें। जितने बच्चों और बेटियों और बेटों वाले हमें कहते हैं ना अच्छे रिश्तों के लिए, अगर वो सारे वहां मिल जाएं तो सबके रिश्ते हो जाएं, यानी बेटियों वाले भी मौजूद हैं, बेटों वाले भी। लेकिन अपनी दोस्तों अलकाबाब से निकलकर हम बाहर रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, तो फिर हमारे अलकाबाब में कौन करेगा। तो आपस में प्लीज क्लोज में एक दूसरे को माफ करें, और एक दूसरे की फैमिलीज में रिश्ते करने की कोशिश करें। तो बहरहाल जो मुजर्रब छोटा सा अमल, सिंपल सा अमल मैं आपको बता देती हूँ कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम वकीना अज़ाबन्नार। ये सूरत बकरा की आयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ इतनी पसंद थी कि आप कभी इसको दुआ मांगते हुए शुरू में पढ़ते, कभी मिडल पे, कभी आखिर पे, इसकी बहुत रेपिटेशन फरमाते थे। देखें, दुनिया अल्लाह करीम मेरी हसना बना दे, हमारे बच्चों की शादियां हो जाए, उनकी जन्नतें बन जाए, ये उनकी हसना है ना। अल्लाह करीम हमारी आखिरत भी हसनात बना दे, हमारी आखिरत जन्नतुल फिरदौस बना दे। जो मेरा रब आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अता करने पे कादिर है, वो हमारी इस दुनिया को भी तो जन्नतुल फिरदौस बना सकते हैं ना। हमारे बच्चों के घर बस जाएं, औलाद, माल, रूहानियत, जस्मानियत सब मिल जाए, खैरें, आफियतें, बरकतें, तो और क्या चाहिए। तो इस दुआ को प्लीज़ अब रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ को कसरत से पढ़ें, और इसके नफल भी आपको बताए हुए हैं। आप वो हाजत की नीयत से दिन में एक बार पढ़ लिया करें, कि वो बिल्कुल सलात तस्बीह की तरह की तरतीब है, कि वो क्या है कि आपने 2 नफल हाजत के पढ़ने हैं। आप सना, सूरत फातिहा और कुरान की कोई सूरत पढ़ेंगे जैसे नफल पढ़ते हैं। फिर उसके बाद रब्बाना आतिना फिद दुनिया, आप सूरत ना भी आगे छोटी मिलाएं तो ये मुकम्मल आयत है, आप इसी को दोहराती जाएं, ठीक है। रब्बाना आतिना वाली आयत को मुसलसल दोहराएं, फिर रुकू में चली जाएं, रुकू की तस्बीह सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद फिर इसी आयत को जितना मर्जी दोहराएं, जब थक जाएं सामी अल्लाह कह के खड़ी हूं, और फिर इसी को रब्बाना आतिना को, यानी आप सलातन तस्बीह को ज़हन में रखें ना, तो उसकी जगह आपने तीसरे कलमे की जगह इसको आप कसरत से पढ़ रही हैं। फिर आप सजदे में भी इसी तरह सजदे की तस्बीह के बाद यही दुआ पढ़ें। कोई आपसे अगर ये कहेगा ना कि सजदे में कुरान नहीं पढ़ सकते, रुकू नहीं पढ़ सकते, तो उनसे ये ज़रूर अर्ज़ कर दीजिएगा, मोतबाना लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहस करने की ज़रूरत नहीं है, कि ये कुरानी दुआ, हदीसी हर दुआ और सजदे में पढ़ सकते हैं, तो ये कुरानी दुआ के तौर पे मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। आप फिर सजदे में फिर दोनों सजदों के दरमियान भी इसी को पढ़ें कसरत से, फिर दूसरा सजदा करें, इसी तरह दोनों रखते पढ़ लें। जब तहियात बैठें, द्रूशी पढ़ लें, तो फिर इसी को सलाम फेरने से पहले इसी आयत को बकसरत पढ़ें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफहूम है कि नमाज में, यानी जब आप ख़त्म करने लगे नमाज, तो सलाम फेरने से पहले अपने रब से जो चाहे वो मांग लो, वहाँ दुआ कबूल होती है, ठीक है ना। तो इसलिए कुरानी हदीसी दुआ वहाँ पढ़ी जा सकती, इसी दुआ की रेपिटेशन करें। सलाम फेरने के बाद हाथ उठाएं, इस्तगफार करें, दुरूद पढ़ें, फिर इसी दुआ को दोहराती रहें, रोती रहें,
انشاءاللہ العزیز بہت اچھے رشتے ملیں گے، اور دنیا جو ہے وہ جنت الفردوس کی شائبہ ہو جائے گی، اس کی رحمت ہو جائے گی، اس کی برکت ہو جائے گی۔ صرف یقین شرط ہے، اللہ کے کلام اور قرآن میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ اللہ کریم آپ سب کی حاضری کو لگائے، راضی ہو جائے، معاف کر دے۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم مالک مقتدر ما تشاء من امر یکون، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ کریم اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جہالت سے بچائیں۔ اللہ کریم اپنے علم میں سے علم، اپنی حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، اپنی معرفت خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں کسی بھی ایسے دن سے جو ہمارے لیے برا مقدر لے کے آئے، کسی ایسی رات سے جو ہمارے لیے بدبختی لے کے آئے، کسی ایسی گھڑی سے، ساتھ سے جو ہمیں برائی کی طرف دھکیل دے۔ اللہ کریم کسی ایسے ساتھی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے کے چلا جائے۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچائیں، صحبت صالحین عطا فرمائیں، ہر دن برکت، رحمت، عافیت، فضل اور کرم والا بنا دیں۔ اے میرے کریم مالک ہمارے سب گناہ بخش دیں، ظاہر باطن، چھپے ہوئے ظاہر اگلے پچھلے، میرے مالک معاف کر دیں۔ اے میرے سونے مالک ہم آپ سے ساری کی ساری خیریں چاہتے ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بخل سے بچا لینا۔ اللہ کریم ہمیں انتہائی کی برسنی سے بچا لینا، کہ اتنا بڑھاپا آ جائے کہ ہمارے بچے ہی ہم سے تنگ آ جائیں۔ اللہ کریم ہمیں انتہائی کی برسنی سے پلا دینا۔ اللہ کریم ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچانا، آخرت کے فتنوں سے، اللہ کریم آخری لمحوں کے فتنوں سے، شیطان کے ایسے فتنے سے بچانا کہ مختلف بھیس بدل کے وہ آخری لمحے میں آئے اور ہم سے کلمہ چھیننے کی کوشش کرے۔ اللہ کریم اس وقت ہماری حفاظت فرمانا، ہمیں قبر کے فتنوں اور عذاب سے بھی بچا لینا۔ اے میرے کریم مالک ہمیں ایسا دل دیں جس میں کوئی نفاق نہ ہو، ہمارے کسی کام میں کوئی دکھاوا نہ ہو، ہماری زبان پہ کبھی جھوٹ نہ آئے۔ اللہ کریم ہماری آنکھیں کبھی کوئی خیانت نہ کریں۔ اے میرے کریم مالک تو سینوں کے بھید جانتا ہے، تو خیانت کرنے والی آنکھوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں خائن نظروں سے بچانا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا ہمیں گناہ میں مبتلا ہونے سے بچانا۔ ہم آپ سے ہر ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، اور ہر ایسے عمل سے بچنا چاہتے ہیں جو ہمیں دوزخ کے قریب کر دے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا ہمیں پاک صاف رزق دے، جسمانی روحانی رزق دے۔ اللہ کریم ہمیں پاک صاف لوگوں کی محبتوں میں رکھ، دعاؤں میں رکھ، اور اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھے پیارے ہوں، کیونکہ جب وہ تیرے پیاروں کی ہم محبت میں ہوں گے، محبت میں گرفتار ہوں گے تیرے لیے، کیونکہ وہ تیرا نام لینے والے ہیں نا، تو سونے پھر ہمیں تیری محبت اور شفقت بھی مل جائے گی۔ اے میرے مالک دنیا کی محبتیں ہمارے دل سے نکال دیں، صرف اپنا خوف ہمارے دل میں اللہ کریم جاگزیں کر دیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا ہماری نظروں کو بھر دیں، چشم کو بھر دیں، قلب کو بھر دیں۔ اللہ کریم اندر کی بھوک اور آنکھوں کی بھوک کہ بندہ رجے ہی نہ، ہر وقت ہرس کرتا رہے، طمع کرتا رہے۔ اللہ کریم من بھر دیں ہمارا۔ اے میرے سونے آقا ہر طرح کے دکھ اور غم سے بچائیں، ہر طرح کی کمزوری، عاجزی، عجز اور کسل سے بچا لیں، بخل سے بچا لیں۔ اے میرے کریم مالک قرض سے بچائیں، مقروض ہونے سے بچائیں، ہمارے جو بھی قرضے ہیں اللہ کریم اپنی رحمت سے ادا کر دیں، اور ہمیں فتنہ دجال سے بچا لینا۔ اللہ کریم فتنہ دجال سے ہماری نسلوں اور پوری امت کے جن و انس کو بچانا۔ ہماری یہ دعا پوری امت کے جن و انس کے لیے سدا قبول فرمانا۔ اے میرے سونے، اے میرے کریم مالک آخری وقت میں جب موت کا وقت قریب ہو، اللہ کریم شیطان ہمارے قریب نہ آئے، اس وقت ہماری حفاظت میں آپ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائیے گا۔ اللہ کریم اپنی راہ میں قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بری موت سے بچانا، اللہ کریم ایسی موت سے بچانا جس میں زمین نصیب نہ ہو۔ اللہ کریم کہیں فضاؤں ہواؤں میں نہ اڑا دینا۔ سونے مالک عزت پردے والی موت، عافیت برکت والی موت عطا فرمانا، قبر نصیب کرنا، عزتوں والی قبر۔ اے میرے سونے مالک آپ ہماری دنیا کی اصلاح فرما دیں، کیونکہ یہاں ہم نے رہنا ہے نا،
اور میرے کریم مالک ہمارے معاش کے حالات بھی درست فرما دیں، کیونکہ اگر معاشی حالت اچھی ہوگی تو اللہ کریم ہم پرسکون ہوں گے، تیرے دین کے لیے، تیری مخلوق کے لیے کام آ سکیں گے۔ اور اللہ کریم ہماری آخرت کی حالت بھی بڑی اچھی رکھنا، کیونکہ وہ ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے میرے کریم مالک، میرے سونے آقا۔ اپنی رحمت کرنا، ہم آپ سے جنت الفردوس مانگ رہے ہیں، اللہ کریم جہنم سے پناہ چاہ رہے ہیں، جہنم کی گھاٹیوں سے بچا لینا، اللہ کریم ہمارے سے بہت آسان حساب لینا، مشکل میں نہ ڈالنا میرے کریم مالک، ہمیں معاف کر دے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، ہمیں معاف فرما۔